پھر جو اسلام آباد میں فساد برپا کیا گیا تھا وہ الحمدللہ کل رات بہت احسن طریقے سے ہمارے تمام لا انفورسنگ ایجنسیز نے مل کر ایک بہت اچھی اسٹریٹجی بنا کر اس کا خاتمہ کیا اور عوام کو پھر دوبارہ سکون میسر ہوا۔ اس کے نتیجے میں جو اسلام آباد میں خاص طور پر اور پاکستان بھر میں عمومی طور پر اس کا جو معیشت کو نقصان پہنچا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر کئی دن سے کاروبار نہ ہونے کے برابر تھا، دکانیں بند تھیں، ٹریڈرز بیچارے وہ دہائیاں دے رہے تھے، جن کی فیکٹریاں تھیں وہ بیچارے بےحد پریشان تھے، اور جو دہاڑی دار مزدور تھے ان بیچاروں کا یعنی ان کے لیے ایک وقت کی روٹی پوری کرنی محال ہو چکی تھی۔ ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے جو بے پناہ مشکلات بنی، اور اسی طریقے سے جو جڑواں شہر ہے وہاں پر بھی زندگی تقریباً معطل ہو چکی تھی۔ اس کا ایک بڑے کانٹیکس میں پاکستان کے اندر جو معیشت کو نقصان پہنچا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک ہی میں آپ کو اگر انڈیکیٹر بتاؤں کہ ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ آج سے چند دن پہلے 99,000 سے اوپر چلا گیا تھا، تقریباً 99,300 پوائنٹس پہ یہ تاریخی ایک اس کا ایک مقام تھا۔ صرف کل ایک دن میں یہ ان فسادیوں کی وجہ سے جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے ایک پرماننٹ دشمن بن چکے ہیں، ان کی وجہ سے ایک دن میں اس اسٹاک ایکسچینج نے غوطہ کھایا اور تقریباً 4,000 پوائنٹس لوز کیے۔ اور آج پھر جب کل رات کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امن بحال ہوا تو آج پھر اسٹاک ایکسچینج نے دوبارہ اس میں ریلی کیا اور آج پھر 99,000 سے دوبارہ اوپر کراس کر چکا ہے۔ تو یہ وہ سینٹیمنٹ ہے ایک پرندے کی طرح، اگر پرندے کو اگر ذرا سا شور سنائی دے گا وہ اڑان بھرے گا اور دور چلا جائے گا اور واپس پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اسی مانند ہماری جو دنیا بھر میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ انویسٹمنٹ وہاں جاتی ہے جہاں امن سکون ہو اور جہاں ان کو منافع کمانے کے بہت اچھے مواقع میسر ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک روش جو کہ 2014 سے پہلے نہیں تھی۔ 2014 سے پہلے اسلام آباد پر چڑھائی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہوتے تھے پروٹیسٹ پرامن، شہروں میں ہوتے تھے، اپنے احتجاج لوگ کرتے تھے، ان کا حق حاصل ہے، آئین اور قانون ان کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے پرامن طور پر اپنے جو مطالبات ہیں ان کے لیے وہ پیسفل پروٹیسٹ لانچ کریں، مارچ کریں، وہاں کے کمشنر سے اجازت لیں اور پھر اس روٹ پر وہ جا کر پرامن احتجاج کر کے اس کو ختم کر دیں۔ 2014 پہلا وہ بدقسمت سال ہے جب یہ ایک انتہائی خطرناک روش کی بنیاد ڈالی گئی، اور آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ پاکستان تشریف لا رہے تھے ستمبر 2014 میں، مگر یہاں پر جو 126 دن فسادیوں نے جو فساد اور یہاں پر جو تباہی کی اور جس طرح کی غلیظ گفتگو کی اور جس طرح یہاں پر گندگی اور غلاظت کے ڈھیر جمع کیے، وہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں تلخ یادیں آج بھی یاد ہیں، اس کی محفوظ ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو دورہ تھا وہ ملتوی ہو گیا۔ 7 ماہ بعد دوبارہ وہ اپریل
2015 में तशरीफ़ लाए। मैं तफसील में नहीं जाता। अभी SCO की मीटिंग हुई, शंघाई कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पर इस्लामाबाद में। फिर इन फसादियों ने दोबारा फसाद में जाने का पूरा प्रोग्राम रचाया यहाँ पर। और यहाँ तक कि बाज़ हमारे मेहमान, बड़े दोस्त ममालिक के मेहमान, वो तशवीश की वहाँ पर लहर दौड़ी कि हम पाकिस्तान का दौरा करें ना करें। और फिर उस हवाले से जो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से जो चैलेंजेस थे, उसको हमने मीट किया अल्हम्दुलिल्लाह एक इज्तिमाई बसीरत और एक इज्तिमाई प्लानिंग के साथ। बिलाखिर आखिरी 48 घंटों में फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान की फ़ौज मुकम्मल तौर पर अब ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेगी, लिहाजा उन्होंने सिक्योरिटी का जिम्मा उठाया। आप देखते हैं कि सऊदी डेलीगेशन आते हैं, उस वक़्त किस तरीके से उद्यम मचाया जाता है, तरकीबकारी की जाती है। मिसक्रेंट्स और सेबोटर्स यहाँ पर आते हैं और उनमें बेशुमार ऐसे हैं जो पाकिस्तानी नहीं हैं, असलहा लेके आते हैं और फिर यहाँ पर बेगुनाह शहरियों को तंग करते हैं, ज़ख्मी करते हैं, शहीद करते हैं। अभी जो पीछे जो वाक़या हुआ, उस वक़्त एक इस्लामाबाद पुलिस का एक सिपाही, उसको शहीद कर दिया गया, बेशुमार ज़ख्मी हुए। मैं समझता हूँ कि कोई मुहिब वतन तो क्या, एक आम इंसान भी ये सोच नहीं सकता कि जिस मुल्क में रहकर, जिस मुल्क ने उसको इज़्ज़त दी, रोज़गार दिया, तालीम दी, मौके दिए तरक्की करने की, वो उसी मुल्क का दुश्मन हो जाए और दुश्मनों से भी आगे बढ़ के वो पाकिस्तान की मुखालफत करे और दुश्मनी की इस हद तक चला जाए कि मुल्क खुदा न खास्ता बर्बाद हो जाए, कोई परवाह नहीं। इस ख़तरनाक रविश ने, मैं समझता हूँ कि आज हम सबको इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अब बाहमी मुशावरत और सलाह मशवरे से ऐसे हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे, या हमें पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, तरक्की से हमकिनार कराना है, पाकिस्तान को खुशहाल करना है, या फिर ये आए रोज़ धरने हम इनका सामना करें। तमाम वसाइल, तमाम अपनी जो एनर्जी जो है वो इसमें झोंकें और पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा होने दें। ये हमारे पास दो रास्ते हैं, हमें फैसला करना है कि हमने किस रास्ते को, किस ऑप्शन को अपनाना है। जाहिर है कि एक ही ऑप्शन है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, बतौर इस काबीना के ऑनरेबल मेंबर्स, बतौर एक पार्लियामेंट, बतौर मुकन्ना, बतौर एग्जीक्यूटिव, हमें और इंस्टीट्यूशंस, हमें मिलकर ये फैसला करना है कि हमें आज के बाद इन फसादियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मज़ीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। अब देखिए कि एक मरतबा फिर बेलारूस के सदर तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इंतहाई मोहब्बत करने वाला वो शख्स है जिसका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। आज मैं उनको सी ऑफ करके आया हूँ और कल इसी कमरे में उनके साथ बड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन हो रही थी और वो ख़ुद आगे बढ़ के कह रहे थे कि वज़ीर आज़म ये MOUs को छोड़ें, एग्रीमेंट्स करें और उसके ऊपर हम अमली जो उसका जो खाका है उसको तश्कील दें और फिर उसको अमल करें। और फैसला हुआ कि इसी महीने हमारा एक वफ्द जाएगा दिसंबर में अपना मिन्स्क, वहाँ पर जाकर काउंटर पार्ट से तैयारी करके यहाँ से वहाँ पर फाइनल वहाँ पर हतमी शक्ल देंगे और इंशाअल्लाह फरवरी में प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे होंगे जिसमें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी और ज़राअत के अलावा दूसरे जो शोबे हैं हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं सरमायाकारी के हवाले से। यहाँ पर बैठ के यहाँ पर गुफ्तगू हो रही थी और ये फैसले हो रहे थे। वहाँ पर एक जंग का एक समा था,
وہاں پر اپنا جو یہ فسادی ہیں اپنے ساتھ ہتھیار لے کے آئے تھے، بندوقیں لے کے آئے تھے. ہمارے رینجرز کے جوان وہ شہید ہوئے، پولیس کا جوان شہید ہوا، اور درجنوں ہمارے جو پولیس کے سپاہی ہیں وہ زخمی ہوئے. اب بتائیں کہ ہر روز اگر یہ یہاں پر ایک فساد کا ایک میدان لگے گا جنگ کا، تو یہ توانائیاں پھر آپ اپنی معاشی بحالی کے لیے خرچ کریں گے یا ان فسادیوں کو روکنے کے لیے کریں گے؟ تو آج ہمیں قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اس قوم کو لے کر 77 سال بعد اگر آج بھی ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، 77 سال بعد ہماری جو معیشت ہے ابھی بھی یعنی اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ استحکام کی طرف جا رہی ہے. لیکن جو ہچکولے آئے دن جو اس ناؤ کو دیے جاتے ہیں، اس کی کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو اگر عدالتیں کڑی سزائیں وقت پر دے دیتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور جو قانون کو ہاتھ میں لے کر جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں ان کو قرار واقعی سزائیں ملتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. یہ ہیں وہ حالات میں سمجھتا ہوں جس کا نہ صرف مجھے، آپ کو، پوری قوم کو آج اس کا نہ صرف سامنا ہے، ہمیں بہت ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر سوچ بچار کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد پولیس کا، رینجرز کا، پنجاب پولیس کا، سندھ کی پولیس کا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا، جنہوں نے مل کر اس تازہ ترین حملے کو ان کو ڈیفیٹ کیا، شکست دی اور ان کو دھکیلا. کل رات پورا اسلام آباد ان سے خالی کرایا گیا. ابھی دیکھیں کہ کے پی میں کس طریقے سے دہشت گردی نے وہاں پر سر اٹھا رہی ہے، کس طریقے سے بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، کس طریقے سے کرم ایجنسی میں درجنوں بے گناہ لوگ شہید ہو گئے، درجنوں. چاہیے تو یہ تھا کہ کے پی کی حکومت کو پورا اپنا فوکس، پوری توجہ وہاں پر پارا چنار میں، کرم میں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے. انہوں نے نہ صرف ان کو اپنا زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا، خود بندوقیں لے کے اپنے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد پر پوری طرح دوبارہ لشکر کشی کی. یہ پاکستان اس لیے قائد اعظم نے بنایا تھا، اس لیے لاکھوں لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، تب جا کر پاکستان مارج وجود میں آیا ایک نعمت کے طور پر. اور آج اگر ہم اس کفران نعمت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہم نہ اس قوم کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، نہ اور ان روحوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ان کو تب سکون پہنچے گا جب صحیح معنوں میں یہ پاکستان حضرت قائد اعظم کا پاکستان بنے گا اور قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. آج غریب آدمی کو پوچھیں، زندگی اس کے اوپر تنگ ہو چکی ہے، وہ نہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتا ہے، نہ ہسپتال جا سکتا ہے، نہ اپنے لیے وہ روٹی کما سکتا ہے کہ بچوں کو کما کر وہ روٹی، دال روٹی کھلائے. اور یہاں پر قتل کوئی پرواہ نہیں اور دھاوا بول دیں اور کس طریقے سے وہ غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی میٹنگ یہ انتہائی اہم ہے. میں نے صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے تاکہ میں اپنی معروضات کے بعد میں آپ کو بھی پہلے پریزنٹیشن ہوگی، پھر میں آپ کو بھی موقع دوں گا. میں یہاں پر جس طرح میں نے یہاں پہ تمام اپنی سپاہ کا، اسلام آباد پولیس کا، رینجرز کا، ان کے ہیڈز کا، پنجاب پولیس کا، سندھ پولیس کا، ان کے وہاں کی حکومت کا اور ان کے سربراہوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہیں پر میں انٹیریئر منسٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کے انٹیریئر سیکرٹری کا، ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے دن رات ایک کیا، اس کے لیے پوری محنت کی. اس طریقے سے
ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے جو یہ مناظر دکھائے تاکہ قوم کو حقائق کا پتہ چلے. مگر یہاں پر میں یہ بات مکمل نہیں ہوتی. جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ہمیں بھرپور معاونت رہی کہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو لشکر کشی تھی یہ بھی اور ماضی میں بھی اور اس بار خاص طور پر انہوں نے پورا تعاون کیا، پوری مدد کی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو سرکشی تھی، یہ چڑھائی تھی اپنے ہی دارالخلافہ کے خلاف، اس نے وہ دم توڑ گئی کل رات کو. لیکن ہر روز ایسا نہیں ہوگا، نہ ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں. وی کانٹ افورڈ ٹو سیپ آر انرجیز اینڈ آر ریسورسز آن اے ڈیلی بیسس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. ان کا مطالبہ وہ کیا کہتے ہیں، اصل میں ان کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ جو ہونے جا رہا تھا پچھلے 16 مہینے کے دور میں، وہ ڈیفالٹ ہونے سے کیوں بچ گیا، کس طرح بچ گیا. بھائی عقل کے اندھو، جو کولیشن گورنمنٹ کے جو تھی پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے جھونک دیا. مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، گیلپنگ انفلیشن اور جو پالیسی ریٹس وہ آسمانوں پہ جا رہے تھے. لوگوں کی جو امپلائمنٹ ختم ہو رہی تھی، پروڈکشن ختم ہو رہی تھی، وی آر بیکمنگ انکمپیٹیو. اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا. بالآخر پیرس میں میری ملاقات ہوئی IMF کے MD سے، یہ مئی یا جون 2022 میں، اور الحمدللہ وہاں پر ہم نے ایک طے کیا اور پاکستان ڈیفالٹ سے نکل آیا. مگر اس کے بدلے میں بے پناہ ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ قربان کر دیا. میاں محمد نواز شریف صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، درجہ بدرجہ سب نے. لیکن سب سے زیادہ ہم نے کیا اس لیے کہ وزیر اعظم مجھے منتخب کیا تھا اور فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب تھے. ظاہر ہے کہ توپ کا نشانہ تو ہم تھے، لیکن ظاہر ہے کہ سب نے مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالا. 8 مہینے کے اندر الحمدللہ آہستہ آہستہ ہماری جو معیشت ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے. تمام اشاریے اسی کی طرف اشارے، حالانکہ حتیٰ کہ جو ہمارے جو بدترین ناقد ہیں وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، مگر ساتھ پھر وہ اپنا قافیہ ملاتے ہیں. یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے، بالکل کریں گے انشاءاللہ. جب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں جوائنٹ ایفرٹ، ریممبر دس از ریزلٹ آف جوائنٹ ایفرٹس. آئی سویئر ٹو گاڈ no one is empowered to create this mini miracle. It is a team work, joint efforts and untiring efforts. یہ میرا ایمان ہے. یہ کابینہ کا اشتراک، کابینہ کی محنت، آنریبل ممبرز کی سب کی، اور ان کے جو اپنا ساتھی ہیں، سیکرٹریز ہیں، درجہ بدرجہ سب کی. اور پھر ہمارے پہلی مرتبہ تاریخ میں جو ہماری جو فوج کے سپہ سالار جو ہیں وہ پوری اس طرح یکجاں دو قالب جڑے ہوئے ہیں. بالکل اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کو ہم سب کو برباد کر دیں، تباہ کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. I will not let this happen under all circumstances. I want to make it very clear. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اتنی محنت کر کے اور ہم ان فسادیوں، ملک دشمنوں کے ہاتھوں ہم پاکستان کو تباہ کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. Not in our time, our watch. It will not happen inshallah. مل کر ہم پاکستان کو یہاں سے نکالیں گے. اور پھر یہ بہانہ بناتے ہیں جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی. اور بھائی 2018 میں جو تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی اس کا تو پہلے حساب آپ دے دیں، اس کا تو حساب بتا دیں آپ. کچھ یہاں پر آنریبل ممبرز ہیں جو اس زمانے کے چشمدید گواہ ہیں. اور پھر جب پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ جب ہم آئے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کالی پٹیاں باندھ کے جائیں گے اور اوتھ لیں گے، کیونکہ اپنے جو پروٹیسٹ وہ اس کو تو ہم رجسٹر کروائیں. اور کچھ ہمارے پارٹیوں کے زعمات ہیں جو چاہتے تھے کہ بائیک آؤٹ کر دیں، لیکن میجورٹی کا خیال تک نہیں، ہمیں جانا چاہیے. تو ہم وہاں پر گئے. تو میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ کیمروں نے اس واقعے کو کور کیا ہوگا. دس مسٹ بی caught by the eyes of the cameras, lens of the cameras. کہ میں جب گیا تو یہ عمران نیازی میرے پاس آئے تو میرے کان میں کہا کہ
शहबाज जी हम बना देते हैं इंक्वायरी कमेटी। तो मैंने वहाँ पर उसका बाकायदा ऐलान किया कि इन्होंने अपना इमरान नियाज़ी जो लीडर थे हाउस बनने वाले थे कि उनके इंक्वायरी कमेटी, वो नाम भी आया जिसमें मुझे याद है उनकी तरफ से शफकत महमूद और हमारी तरफ से थे। आज तक उसकी एक आध मीटिंग बैठी को राना सनाउल्लाह साहब को बेहतर पता होगा, आज तक उस कमेटी की 1 या 2 मीटिंग हुई और रेस्ट इज हिस्ट्री। और आज कहते जी धांधी और हर रोज यहाँ पर अपना चढ़ाई करते हैं इस्लामाबाद के ऊपर, लेकिन हमने इस्लामाबाद की चढ़ाई का कभी तसव्वुर भी कभी ज़हन में नहीं आया। तमाम मजहबी सियासी जमातों का, पीपल्स पार्टी को ले लीजिएगा, JUI को ले लीजिएगा, उन्होंने बड़े बड़े जुलूस किए निकाले, लेकिन वो गमला तोड़ा उन्होंने। पाकिस्तान की कभी जो खैर है उसके खिलाफ कभी उन्होंने साजिश की। ये है वो एक तकाबली जायजा जो आज कौम के सामने आना चाहिए बिल्कुल। और इसके नतीजे में 190 अरब रुपए का यौमिया नुकसान कौमी मईशत को पहुंच रहा है। 190 अरब रुपए यौमिया। उसे देखिए आपकी एक्सपोर्ट्स किस तरह हर्ट हो रही हैं। जो कंटेनर जा रहे हैं कराची पोर्ट पर, एयरपोर्ट से उन्होंने टेक ऑफ करना है, वो उनको सड़क से रास्ता मिले तो जाएंगे। आपकी जो प्रोडक्शन के लिए जो आपके इंपोर्ट्स हैं वो अगर मिलों में नहीं पहुंचेंगी तो आपका सौदे जो हैं वो किस तरह आपके पूरे होंगे। किस तरीके से दफातर में, फैक्ट्रियों में, इस्लामाबाद में मुझे पता है, मुझे ऑनरेबल कॉलीग्स ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा दफ्तर बंद कर दें भाई, लेट अस बी वेरी केयरफुल, कहीं कोई जख्मी ना हो जाए। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके से कौम को नुकसान पहुंचाना अपने जाती मफाद के लिए इससे बड़ा जुर्म और कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये वो एक कभी जुर्म है जिसकी कोई माफी नहीं है। और अभी जो चंद दिन पहले एक हमारे इंतहाई मुरब्बी और बेहतरीन पाकिस्तान के दोस्त मुल्क को जिस तरह तकलीफ पहुंचाई और उनके फरमानरवा को, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं हो सकती कि ये कहना कि जो मेरे जो मियाँ हैं वो तो जनाब शरीयत के अलमबरदार हैं और वहाँ पर शरीयत को ख़त्म किया जा रहा है। अंदाज़ा करें, इससे ज़्यादा बड़ी कोई पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो सकती है? कतन नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ ये वो हालात हैं, ये वो मामलात है जिसका हमें बहुत अपना सूरत के साथ हमें इसका जायज़ा लेना चाहिए और इस बात का फैसला करना चाहिए कि हर रोज़ हमारी सपा रेंजर्स सीनों पर गोलियां खाएं, टांगों पर गोलियां खाएं, अल्लाह को प्यारे हो जाएं, बच्चे उनके यतीम हो जाएं और हम फिर अपना अगले दिन बैठ के हम अपना लाइफ एज नॉर्मल एज यूजुअल। ये नहीं हो सकता। एज यूजुअल मामला ख़त्म हो गया। हमें अब बिल्कुल प्रोएक्टिव हमें सोचना होगा और फैसला करना होगा, क्योंकि ये कोई तहरीक नहीं है, ये तखरीबकारी है। ये तहरीक नहीं है, ये तखरीब है। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल दर्द दिल से अर्ज कर रहा हूँ, ये फितना है, फितना। सियासत में तखरीबकारी, फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। सियासी पार्टियां अपना एक हरावल दस्ते के तौर पर अपना रोल अदा करती हैं, कौमी तरक्की और खुशहाली में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं, ना कि गाली गलोच, ना कि गोलियों और कुल्हाड़ों से अपना जाके लोगों को जख्मी करें, गालियां दें, मुल्क के अंदर एक फसाद पैदा करें, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को नाराज करें। ये कहाँ की सियासत है? ये जथाबंदी है और इसका हमें हर सूरत खात्मा करना होगा। तो ये वो चंद मामलात थे जो कि मैं चाहता था कि आज मैं आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूँ। इसी तरह जो सहाफ़ी उनका साथ नहीं देते उनको गालियाँ, नेशनल जो प्रेस क्लब है उसके ऊपर धावा बोलना, ये इनकी जमहूरियत मैं समझता हूँ कि ये फस्तायत है, वर्स्ट काइंड ऑफ ये है अपना निज़ाम जो कि एक ज़माने में उसको हिटलर के नाम से मौसूम था, इटली में मुसोलिनी के नाम से मौसूम था, या मार्शल जोसेफ स्टालिन था। ये उससे बढ़कर कोई यहाँ पर पैदा हो गए हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर आज बैठकर पूरी तरह इसके ऊपर हमें अर्गरेजी करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर देती है कि जनाब इनको ये ना आने दिया जाए। बाकायदा एक पॉलिसी
رولز ایشو ہو چکے ہیں کہ آپ اجازت لیں گے. بغیر اجازت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی دھجیاں اڑائی گئی, دھجیاں. اور یہاں پر ان کو کہا گیا کہ سنجانی میں انہوں نے کہا انٹیریئر منسٹر کہ آپ بیٹھ جائیں اور وہاں پر جلسہ کر لیں. ہاں کر کے پھر انہوں نے اس کو ووٹ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص تلا ہوا ہے اپنی ذات کو پاکستان سے اوپر لے جانے کے لیے, پاکستان کو قربان کرنے کے لیے. تو پاکستان کو کسی صورت بھی قربان انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. اس ہاتھ کو توڑ دیں گے جو پاکستان کو قربان کرنا چاہتا ہے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس جو سب سے جو تازہ واقعہ جو ہوا ہے وہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے تھے ہم کل اور گفتگو کر رہے تھے کس طرح ہم نے پاکستان میں سرمایہ کاری آنی ہے, ٹریکٹرز بنانے ہیں, کسانوں کو ٹریکٹرز دینے ہیں اور مشینری ایگریکلچرل امپلیمنٹس بنانی ہے. اور دوسرے جو میدان ہیں بیلاروس کے ساتھ باہر وہاں پر اپنا شیلنگ ہو رہی تھی, وہاں پر گولیاں چل رہی تھیں, بے گناہ لوگوں کو زخمی کیا جا رہا تھا. یہ معاملہ کس طرح چلے گا؟ لہٰذا میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سب کو گزارش کروں گا کہ شہداء کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں. جی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وفاقی